السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کے محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارک باتیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور آدھی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو سابقہ عداوت کا اثر ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ تھا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں اس کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے بھی، لہذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے حق میں دعا کرتے،
تحسین امیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے ان پر صلات یعنی دعا پڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا، اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ باخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درجہ دونوں صحابوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت یہ سنا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں صحابوں کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک دفعہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید قمیض زیب تن کیے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا، اے عمر، یہ تمہارا قمیض نیا ہے یا پرانا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ پرانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو اور پرسکون زندگی بسر کرو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اس پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔